بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، تاریخ کربلا کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، جس میں گزشتہ ویڈیو میں ہم نے واقعہ کربلا کے مورخین اور کتب تاریخ کا تذکرہ کیا، اور اس میں ہم نے آپ کو اہل سنت مورخین اور اہل تشیع مورخین دونوں کا آپ سے ذکر کیا۔ آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ ہم آپ سے راویان واقعہ کربلا کا تذکرہ کریں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے مومنین، واقعہ کربلا کے راویوں کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ میں بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی کیٹیگری تو خود امام معصوم، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا، اور جناب فاطمہ بنت علی علیہ السلام، اور جناب حسن مثنیٰ جیسی شخصیات شامل ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعہ کو روایت کیا۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری جو ہے مومنین، وہ ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کی ہے جو واقعہ کربلا میں زندہ بچ گئے اور انہوں نے اس واقعہ کو روایت کیا۔ کہ عام تاثر یہی ہے کہ جیسے کربلا میں تمام افراد شہید ہو گئے تھے، یعنی تمام اہل بیت اطہار کے افراد اور تمام اصحاب امام حسین شہید ہو گئے تھے، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کچھ اصحاب امام حسین جو تھے وہ کربلا کے معرکے میں زندہ بچ گئے تھے، جنہوں نے بعد ازاں واقعہ کربلا کو روایت کیا۔ اور اس میں جو تیسری کیٹیگری ہے مومنین، وہ عمر ابن سعد کے لشکر کے ان افراد کی ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کو روایت کیا۔ اب اس کیٹیگری کو ہم مزید 2 سب ڈویژن اس کی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں جو عمر ابن سعد کے لشکر میں تو شامل تھے، لیکن انہوں نے واقعہ کربلا سے یعنی وہ تائب ہو گئے، انہوں نے جنگ نہیں کی اور وہ کربلا سے واپس چلے گئے، تو ایک وہ افراد ہیں۔ اور دوسرے افراد وہ ملائین ہیں جنہوں نے عمر ابن سعد کے لشکر میں رہتے ہوئے امام مظلوم ابو عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، مظالم کیے، اور بعد ازاں وہ جناب مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، اور انہوں نے بعد گرفتاری اپنے جرم کا اقبال کیا، یعنی کنفیس کیا۔ چونکہ مختصر وقت میں ہمیں آپ سے اس معلومات کو شیئر کرنا ہے، تو جن پہلی ہستی کا ہم آپ سے آج تذکرہ کریں گے وہ ہے جناب ضحاک بن عبداللہ مشرقی۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، آپ کا تعلق قبیلہ بنو ہمدان سے تھا۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الفہرست للطوسی میں آپ کو امام حسین کا صحابی قرار دیا ہے اور امام سجاد کا صحابی بھی قرار دیا ہے۔ ایک بات ہمارے نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح برادران اہل سنت کے ہاں علم و رجال پہ کتب ہیں، جیسے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا الاستیاب فی معرفت اصحاب، اور اس کے علاوہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ اور اصحابہ فی تمیز صحابہ یا طبقات ابن سعد وغیرہ، اسی طرح بیانہ اسی طرح اہل تشیع میں بھی علم و رجال کے حوالے سے کتب موجود ہیں، جس میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ کتاب ہے الرجال للنجاشی، یعنی جناب ابو عباس نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب تحریر کی تھی، جس میں شیعہ صحابیوں اور تابعین کا تذکرہ ہے۔ تو ہماری ایک الگ سے گفتگو چل رہی ہے تدوین حدیث شیعہ کے عنوان سے، اس میں انشاءاللہ آپ کو جناب حضرت ابو عباس نجاشی کے حالات زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ عنقریب آپ کو ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ یہ جو میں نے کتاب کا ذکر کیا الفہرست للطوسی، اس کو شیخ طوسی نے لکھا اس کتاب کو۔ یہ کتاب علم و رجال پہ دوسری اہم کتاب ہے جو شیعہ مسلک سے جس کتاب کا تعلق ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ضحاک بن عبداللہ نے مالک بن نضر ارجبی کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام پاک نے، امام مظلوم نے ان دونوں سے اپنی بیعت اور مدد کا جو ہے وہ ان سے مدد چاہی۔ ان دونوں افراد نے اولاً تو چشم پوشی کا مظاہرہ کیا۔ مالک بن نضر ارجبی نے امام علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ وہ مقروض ہے اور صاحب عیال ہے، لہٰذا وہ امام مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تاہم ضحاک بن عبداللہ نے مشروط طور پر امام علیہ السلام کی مدد کرنے کو قبول کر لیا۔ ضحاک نے جو شرط امام مظلوم کے سامنے پیش کی وہ طبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ شرط یہ تھی کہ اس نے کہا کہ مولا، میں آپ کے ہم رقاب اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک میں یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، یا میں آپ کے نفع میں لڑ سکتا ہوں، یا میں آپ کا دفاع کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نے دیکھا کہ آپ کے ہمراہ کوئی نہیں بچا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں آپ کے نفع کے لیے نہیں لڑ سکتا، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ امام مظلوم جناب ابو عبداللہ علیہ السلام نے اس ضحاک بن عبداللہ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ یہ ضحاک امام حسین کی طرف سے روز عاشور جنگ میں شریک ہوا۔ اس نے عمر ابن سعد کے لشکر سے 2 ملائین کو واصل جہنم کیا، ایک ملعون کا ہاتھ قلم کیا جس پہ امام مظلوم نے اس کے حق میں دعا بھی کی۔ اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر بھی ادا کی، مگر جب
عاشور کا دن ڈھلا اور تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو یہاں پر ابو مخنف نے اپنی کتاب مقتل امام حسین میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی جناب عبداللہ بن عاصم الفائشی ہیں، اور انہوں نے یہ روایت خود ضحاک بن عبداللہ سے روایت کی ہے، جس میں ضحاک یہ کہتا ہے، یعنی اس کی روایت جو کر رہے ہیں وہ عبداللہ بن سائم الفائشی ہیں، اور اس کا جو راوی خود یعنی جو بیان کر رہا ہے وہ ضحاک ہے، تو وہ ضحاک کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں اور سوائے سوید بن عمرو خثعمی اور بشیر بن عمرو حضرمی کے اور کوئی بھی باقی نہیں بچا، تو میں امام کے پاس گیا اور میں نے امام علیہ السلام سے ایک گزارش کی، ایک عرض کی، اور میں نے کہا کہ مولا میں آپ کو ایک وعدہ یاد کروانا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے، کریم کربلا نے کہا کہ مجھے تمہارا وعدہ یاد ہے، میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی امام نے ایک سوال کیا کہ ضحاک اس حالات میں، اس ماحول میں جب ہر طرف فوجیں ہیں، تم کیسے کربلا سے فرار کرو گے؟ تو یہاں پر بلازری نے اپنی کتاب الانصاب الاشرف میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس نے امام علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ مولا میں نے اپنے گھوڑے کو اپنے خیمے میں چھپا دیا تھا، اسی لیے میں نے عمر بن سعد کے لشکر کے ساتھ پیادہ جنگ کی ہے، اب میں اپنے گھوڑے پر فرار ہو جاؤں گا۔ بہرحال یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور یہ فرات کی جانب فرار ہوا، تاہم عمر بن سعد کے لشکر کے لوگوں نے اسے دیکھ لیا، اور انصاب الاشرف میں البلازری کے مطابق 15 گھڑ سواروں نے اس کا تعاقب کیا، اور فرات کے قریب کوئی بستی ہے جس کا نام تذکرہ نہیں ملتا، بہرحال وہاں پہ اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن بنو تمیم کی سفارش پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نے کربلا کے بہت سے واقعات کو روایت کیا ہے۔ اب مومنین، ایک بہت ہی اہم روایت جو ہمیں ضحاک بن عبداللہ کے حوالے سے ملتی ہے، وہ شب عاشور ابو عبداللہ علیہ السلام کی اپنے اصحاب سے طلب بیعت اور اصحاب باوفا کی امام علیہ السلام سے عہد و پیمان کی روایت ہے، جس کو یقیناً ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ اس روایت کے راوی یہی ضحاک بن عبداللہ ہیں۔ اس کے علاوہ الارشاد، یعنی وہ جو کتاب شیخ مفید نے لکھی ہے، اس میں آپ نے عاشورہ کے روز کے حوالے سے بہت سی روایات کو انہی ضحاک بن عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ مومنین، دوسری جس شخصیت کا ہم آپ سے آج تذکرہ کریں گے وہ ہے جناب عقبہ بن سمعان۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے، اور بنیادی طور پہ یہ جناب امام حسین علیہ السلام کی پاک زوجہ جناب سیدہ ام رباب صلوات اللہ علیہا کے غلام تھے، اور جب سیدہ کی شادی ہوئی ہے مولا حسین سے، تب یہ سیدہ کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمہ وقت امام حسین کی خدمت میں حاضر رہے۔ مقتل ابو مخنف میں اور بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشرف میں، اس کے علاوہ طبری وغیرہ نے، تمام نے ان کو امام کا صحابی قرار دیا ہے۔ کربلا میں مدینہ سے روانگی سے لے کر اور کربلا میں امام کی شہادت تک یہ ہر لمحہ امام کے ساتھ رہے۔ شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب الفہرست لطوسی میں ان کو امام کا صحابی قرار دیا ہے۔ نیز ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ مقتل لہوف میں سید ابن طاؤس نے ان کے متعلق امام زمانہ علیہ السلام کی جو زیارت ہے، ایک تو زیارت ناہیہ ہے، دوسری زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت راجبیہ، تو اس زیارت میں ان پر امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جانب سے ان پر سلام اور درود بھیجا گیا ہے۔ بہرحال ان کی حوالے سے بہت سے واقعات کربلا میں جو ہیں ان کے یہ راوی ہیں۔ برادران اسلام کی کتب میں ایک روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام نے لشکر عمر بن سعد کے سامنے دو جو ہیں کہہ لیجئے کہ آپشنز رکھی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں اس کی بیعت کر لوں، یا دوسری آپشن یہ تھی کہ مجھے کسی دور دراز علاقے میں جانے دو اور میں تاکہ وہاں پہ جا کر عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزار سکوں۔ تو اس حوالے سے انہی عقبہ بن سمعان کی روایت موجود ہے، جس کو طبری نے اپنی کتاب میں اور ابو مخنف نے اپنی کتاب میں، یعنی مقتل ابو مخنف میں، اور ابن اسیر نے اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے، جس میں یہ یعنی عقبہ بن سمعان فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک لمحہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور امام علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی کوئی آپشن، ایسی کوئی فرمائش عمر بن سعد کی فوج سے یا عمر بن سعد سے نہیں کی کہ وہ یزید سے ملنا چاہتے ہیں یا معاذ اللہ یزید کی بیعت پہ آمادہ ہیں۔ جو انہوں نے فرمایا ابو عبداللہ علیہ السلام نے، وہ فقط اس قدر تھا
کہ یا مجھے وہیں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے اس خدا کی زمین میں جو بہت وسیع و عریض ہے جانے دو، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بات کہاں ختم ہوتی ہے۔ ان عقبہ بن سمان سے جو روایات کربلا کے حوالے سے مختلف کتب تاریخ میں درج ہیں، ان میں سے بعض روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو مخنف نے اپنی کتاب میں اور طبری نے اپنی کتاب میں امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کی جو روایت نقل کی ہے، اور جو بھی واقعات اس وقت نقل کی ہیں اس روایت کے حوالے سے، ان تمام واقعات کے راوی یہی عقبہ بن سمان ہیں۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی عبداللہ بن مطیع سے جو ملاقات ہے اس کی راوی بھی جو ہیں وہ یہی عقبہ بن سمان ہیں۔ اس کے علاوہ ابو مخنف نے اور طبری نے امام حسین علیہ السلام کی وقت آخر جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ملاقات کی جو گفتگو ہے اور جو وہ واقعہ ہے اس کو جو بیان کیا ہے، اس کے راوی بھی عقبہ بن سمعان ہیں۔ اس کے علاوہ کسرہ بنی مقاتل میں امام حسین علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور پھر خواب سے بیدار ہونا اور اس کے بعد کلمہ استرجاع پڑھنا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس روایت کو ابو مخنف نے اپنی کتاب میں یعنی مقتل امام حسین میں، اور طبری نے اور شیخ مفید نے الارشاد میں اور بحار الانوار میں بھی اور اعلام الورا میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور اس روایت کے راوی بھی عقبہ بن سمعان ہیں۔ اس کے علاوہ جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی اس کے راوی بھی الارشاد کے مطابق یعنی کتاب الارشاد کے مطابق اور بحار الانوار کے مطابق اور اعلام الورا یعنی شیخ طبرسی کی کتاب کے حوالے سے بھی راوی عقبہ بن سمعان ہیں۔ مومنین، آج کی نشست میں انشاءاللہ اس قدر، باقی اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم دیگر راویان کا آپ سے تذکرہ کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔